توبہ کی حقیقت۔ توبہ صرف ایک لفظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جب کوئی گناہ کی برائی اور اس کی گندگی کو سمجھ جاتا ہے، اپنی پچھلی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ اب وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اپنے چھوٹے ہوئے نیک کاموں کی بھرپائی کرے گا، تو یہی توبہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ اگر حدیثوں میں توبہ کے معنی شرمندہ اور پچھتاوے کے ہیں تو اس سے مراد وہی پچھتاوا ہے جس کے بعد انسان نیک کاموں کی طرف آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتا اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں کرتا، تب تک وہ اپنے سدھار کے لیے کوئی ٹھوس قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرمندگی اور پچھتاوا توبہ کا ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ استغفار اور معافی کا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے، اور چھوٹے ہوئے اعمال اور کاموں کی بھرپائی تیسرا مرحلہ ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر توبہ کا ذکر اصلاح کے ساتھ آیا ہے، جیسے جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح کرے گا، سورہ فرقان آیت نمبر 71، یا یہ آیت ان لوگوں کے علاوہ جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ نہج بلاغہ میں توبہ کے 6 اسٹیج اور مرحلے بیان کیے گئے ہیں جن سے توبہ کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ کسی نے امام علی علیہ السلام کے سامنے جب استغفر اللہ کہا تو امام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار بڑے انسانوں کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ استغفار ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے 6 مرحلے 6 اسٹیج ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو۔ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے۔ نمبر 3، لوگوں کے حق ادا کرے اور ان سے معافی مانگے۔ نمبر 4، جو واجب کام چھوٹ گئے ہیں انہیں پورا کریں۔ نمبر 5، حرام رزق کے ذریعے جس گوشت پوست کا اس کے بدن میں اضافہ ہوا ہے اس کو غم اور پریشانی کی گرمی سے پگھلا دیں تاکہ نیا گوشت پوست پیدا ہو سکے۔ اور نمبر 6، جس طرح اس کے جسم کو گناہ کرتے وقت مزہ آتا تھا اسی طرح اپنے جسم کو خدا کی اطاعت کی سختی کا مزہ چکھائے۔ جب یہ سب کر لے اس کے بعد کہے استغفر اللہ۔ نہج بلاغہ حکمت نمبر 471۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے اور صرف گناہوں کا انکار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ یعنی زبان کے ساتھ ساتھ عمل کر کے دکھانا بھی ہے۔ صرف اپنے آپ کو برائیوں سے روک لینا نہیں ہے بلکہ پچھلے چھوٹے ہوئے اعمال اور کاموں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ نیکیوں سے گناہوں کو ڈھک دیا جائے۔ اگر واجب کام چھوٹ گئے ہیں تو پہلے انہیں پورا کیا جائے۔ اگر کسی کی توہین، غیبت یا مذاق اڑا کر دوسروں کے حق چھینے ہیں تو ان حقوں کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی کا مال یا کسی کی امانت رہ گئی ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ جب یہ سب ہو جائے تب مغفرت و بخشش ہوتی ہے۔ بہرحال توبہ کی پہلی شرط اور توبہ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان سمجھداری اور بیداری کی اس اونچائی پر پہنچ جائے کہ اس کے کسی بھی کام کی برائی اور گندگی اس کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے، کیونکہ اگر دل کے اندر گناہوں پر شرمندگی کی حالت پیدا نہیں ہوگی اور اس کے اندر گناہوں سے پہلے جیسی دلچسپی اور شوق اپنی جگہ باقی رہے گا تو ایسی حالت میں صرف زبانی استغفار ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح اس کے گناہوں کا بوجھ بالکل کم نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں آیا ہے جو زبان سے تو استغفار کرے مگر اس کے دل میں گناہوں کا شوق اور ارادہ باقی رہے تو ایسے انسان نے جیسے استغفار کا مذاق اڑایا ہے۔